السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ کافی دور ثواب نماز کے سنتوں کے متعلق صورتوں کی پڑھنے یا نہ پڑھنے کے بارے میں سوالات کرتے رہتے ہیں، تو ان کی بارگاہ میں نے یہ تھوڑی سی ویڈیو بنا کر میں بھیج رہا ہوں۔ میرے خیال میں انشاءاللہ سب مسلمانوں کے لیے یہ بڑے فائدہ مند ہوگی۔ آپ ضرور اس کو سنیں توجہ کے ساتھ، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ دوست نے سوال کیا کہ ظہر کی سنت، عصر کی یا عشاء کی، ان سنتوں میں کیا دوسری رکعت یعنی تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی ہم سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھ سکتے ہیں؟ فرض ہے، پڑھنی چاہیے، یہ نہ پڑھیں تو نماز ہو جائے گی۔ تو یہ بڑا باریک مسئلہ ہے اور ذرا توجہ سے سماعت کر لیں۔ عورتیں بھی جو ہے پڑھتی ہیں، ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، مرد پڑھتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، وہ بس پڑھتے رہتے ہیں اور اس چیز کی طرف دھیان ان کا بڑا کم ہوتا ہے کہ اصل میں یہ نماز سنت پڑھنی کس طرح ہے۔ ظہر کی سنتے ہوں، عصر کی سنتے ہوں، عشاء کی سنتے ہوں، چار جو پہلے پڑھی جاتی ہیں، ان میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد اگلی سورت کا ملانا یہ فرض نہیں بلکہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ اور اگر واجب چھوٹ جائے تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، یہ آپ ذہن میں رکھ لیں یہ جواب۔ ظہر کی چار سنتیں، عصر کی اور عشاء کی، ان کی تیسری اور چوتھی رکعت میں، تیسری رکعت یعنی سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، اور چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح سورت پڑھ کے فاتحہ اور اگلی سورت ملانا، یہ میرے بھائی میری بہن یہ واجب ہے۔ چار سنت آپ ظہر ہوں، عصر ہوں، عشاء ہوں، اس طرح آپ نے پڑھنی ہے کہ چاروں رکعتوں میں آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملانا، یہ واجب ہے۔ یہ خیال کریں، یہ پکا ذہن میں رکھ لیں۔ فرضوں کی جو چار رکھتے ہیں یا تین ہے جیسے مغرب کی، اس میں صرف تیسری اور چوتھی رکعت میں یعنی وہ ہوں ظہر کی چار فرض ہوں، عصر کے چار ہوں، عشاء کے چار ہوں یا مغرب کے تین، پہلی دو رکعتوں میں، فرض کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت ملائیں گے، تیسری ہو یا چوتھی ہو، دونوں میں، آخری دو میں نہیں ملائیں گے۔ یہ فرضوں کی بات ہے۔ فرضوں میں ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد تیسری اور چوتھی رکعت میں سورت نہیں ملانی، لیکن سنتوں میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد ہم نے ہر رکعت میں ساتھ ایک سورت بھی پڑھنی ہے، اور اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم پہ سجدہ سہو واجب ہوگا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ ڈیٹیل سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ ظہر کی اور عصر کی اور عشاء کی سنتے وہ میں نے ویڈیو بنائی ہے، ایک ہے سنت موقدہ، ایک ہے غیر موقدہ، اس کے پڑھنے کا بھی طریقہ الگ الگ ہے، وہ آپ دوسری کسی ویڈیو میں آپ دیکھ لیں۔ انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ کو یہ جواب سمجھ آ گیا ہوگا، اور آپ خیال کرنا اگر نہیں دوبارہ سنیں پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں، میں یہ بتانے کو بالکل تیار ہوں، اور جتنا فائدہ آپ دوستوں کا کر سکتا ہوں تو میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کرنے کو تیار ہوں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو یہ جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔